333. اچھا کل حدیث گزری تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں اشراق کی نماز کبھی نہیں چھوڑتی ہے یہاں تک کہ میرے والدین کو بھی اگر زندہ کر دیا جائے. تو حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے, اس کا یہ مبالغہ پر مبنی ہے کہ مطلب یہ کہ والدین کی زندگی تو دنیاوی ایک اخروی بھی ہے لیکن ایک دنیاوی لذت بھی ہے نا اس میں, تو وہ دنیاوی لذت سے تشبیہ دے رہی ہیں کہ کسی انسان کو اپنے والدین کی حیات پر جتنی خوشی ہوتی ہے مجھے اشراق پہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے زندہ ہونے سے جو روحانی فائدے ہوں گے ان روحانی فائدوں پر ترجیح دی جا رہی ہے اشراق کی نماز کو, بلکہ اس پہ جو ایک جسمانی لذت بھی ہے, تو اس جسمانی لذت جو دنیاوی کی لذت ہے اس جسمانی لذت کو اشراق کی جسمانی لذت سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ اشراق پڑھنے میں اللہ نے لذت اتنی رکھی ہے. یہ دیکھو یہ جو ہم تعویلات کرتے ہیں نا, یہ تعویلات سے ہمیں ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بات کو بھی اگر آپ صحیح مطلب پہ لینا چاہو تو صحیح مطلب نکل سکتے ہو اس کا, اگر آپ کو اس کے ذاتی بغض ہے تو پھر آپ غلط ہی مطلب نکالتے رہو گے, ورنہ آپ کو اگر حضرت عائشہ سے کسی کو بغض ہو تو وہ غلط نکال لے گا اس کا مطلب کہ یعنی والدین کی حیات پر ایک دو نفل کو ترجیح دی جا رہی ہے. حالانکہ یہ تو اصول شریعت کے خلاف ہے نا, لیکن ان کا مقصد ہے اس کی ترغیب دینا کہ اس میں لذت اتنی ہے, نماز میں عبادت میں اس میں اتنی لذت اللہ نے رکھی ہے. چلیں باب الصلاۃ سفر پڑھیں, حدیث 133. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی, یہ کل گزر چکی تھی. حدیث نمبر 13334. حضرت حارث بن وہب الخزاعی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا, جتنے ہم تھے نا اس دن سب سے زیادہ تھے تعداد میں, نہیں فتح مکہ کے موقع پہ, وَآمَنُهُ, اور سب سے زیادہ امن میں تھے, تو پھر بھی منہ میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں. کیا مطلب, یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب تمہیں خوف ہو تو سفر کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہو, تو وہ بتا رہے ہیں کہ نبی نے خوف کے نہ ہوتے ہوئے بھی پڑھی ہے. تو وہ جو خوف کا لفظ قرآن میں مذکور ہوا ہے وہ قید اتفاقی ہے, اعتراضی نہیں ہے. کہہ رہے ہم تو تعداد میں بھی زیادہ تھے, اس کے باوجود ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں مینا میں, متفقون علیہ. چلیں یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کافروں کا خوف ہے تو تم نماز میں کمی کر سکتے ہو, یعنی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہو, تو اب تو لوگ بے خوف ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی تعجب ہوا تھا جو آپ کو ہوا ہے. میں نے نبی سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم, یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے. سمجھو, یعنی 4 رکعتوں کو اللہ نے 2 کر کے 2 کا کیا کر دیا, صدقہ کر دیا تمہارے اوپر, تو اللہ نے تم پہ کیا تو اللہ کا صدقہ قبول کرو. امام شافعی فرماتے ہیں دیکھو یہ صدقہ ہے نا, گفٹ ہے, تو گفٹ میں جبر نہیں ہوتا, گفٹ میں جبر نہیں ہوتا, لہذا 4 پڑھنا افضل ہے, 2 پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی اللہ کا صدقہ لے لے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ جو ہے نا یہاں حد کے طور پر ہے. حد میں دیکھو ایک صدقہ وہ ہوتا ہے میں آپ کو گلاس اٹھا کے آپ کو دوں, یہ گفٹ ہے, جب تک آپ قبضہ نہیں کریں گے یہ صدقہ مکمل نہیں ہوگا. تو یہاں تو یہ صدقہ قبولیت پر موقوف ہے, کسی کو بھی گفٹ دیا جائے صدقہ کیا جائے جب تک وہ ہینڈ اوور نہیں کریں گے وہ لے گا نہیں ہوگا. ایک صدقہ ہوتا ہے بمنزلہ حد کہ میرے آپ کے اوپر 1 لاکھ روپے تھے, میں نے 50,000 معاف کر دیے, اس میں آپ کی طرف سے قبولیت ضروری نہیں ہے, جیسے ہی میں معاف کروں گا وہ ساقط ہو جائیں گے. تو یہ صدقہ بمعنی اسقاط کے ہے کہ ایک حق تھا اس کو ساقط کر دیا, ختم کر دیا. تو 4 کی 2 کرنے میں کوئی اضافی چیز دی نہیں جا رہی ہے, اضافی 2 کو ساقط کیا جا رہا ہے. تو جب ساقط کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کے قبولیت پر موقوف نہیں ہے, اللہ کی طرف سے صدقہ ہو گیا ہے بس. اور یہ جو ہے نا فقبلوا صدقتہ, اللہ کے صدقے کو قبول کرو, یہ امر وجوب کے لیے ہے کہ اب لازمی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس لیے اور نبی سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سفر میں پوری نماز پڑھی ہو. تو اس بارے میں بھی حناف کا مذہب بہت مضبوط مذہب ہے کہ آپ سفر میں 2 کی 4 نہیں پڑھ سکتے, 4 کی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی. اگر 4 آپ نے پڑھ لی تو نماز واجب الادا ہے, وہ ایسے جیسے فجر کی آپ نے 4 پڑھ لی ہوں, یعنی 2 رکعتیں ہی متعین ہو گئی ہیں اس میں. چلیں جی آسان ہے. ہم مکہ میں 10 دن ٹھہرے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. تو حنفیہ کے نزدیک کم از کم 15 دن ہے, اور حنابلہ اور شوافی کے نزدیک 4 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت ہو تو آپ مقیم بن جائیں گے. 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو اس سے نہیں بلکہ 4 دن سے بن جاتے ہیں. حنفیہ کے نزدیک 15 دن ہے. تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں, اور دونوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی بہت واضح روایت موجود نہیں ہے. سمجھتے ہو, یہاں ہے کہ 10 دن نبی مکہ میں ٹھہرے تو 2 رکعتیں پڑھی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو 10 دن ٹھہرے 2 رکعتیں پڑھی نا, تو اس کا مطلب 4 دن سے نہیں بنتے. وہ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ ہو کل جانے کا, اسی کشمکش میں 10 دن گزر جائیں. جیسے کہ آگے حدیث میں آ رہی ہے 19 دن ٹھہرے اور 2 رکعتیں پڑھی, اس میں ہم یہی تعویل کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے دن ٹھہرنے آپ کا ارادہ نہ ہو. تو ارادہ جب نہیں ہے نا جانے کا, پھر تو اس کنفیوژن میں آپ 6 مہینے بھی ٹھہر جائیں تو سفر والی نماز ہی پڑھیں گے. چلیں
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا 19 دن آپ نے قیام کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں. تو یہاں بھی یہی ہے. آگے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم بھی جب مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرتے تھے تو کہیں 19 دن ٹھہرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے, 19 دن سے زیادہ ٹھہرتے تو پھر پوری پڑھتے. یہ عبداللہ بن عباس کا اپنا مسلک ہے اور ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ ان کا تفرد ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ باقی دیگر صحابہ میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. اور یہاں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 19 دن ٹھہر کر 2 رکعتیں پڑھی تو اس لیے کہ آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ نے کب یہاں سے کوچ کرنا ہے. تو اس کنفیوژن میں تو 100 دن بھی گزر جائیں. تو باقی ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ابن عباس کی اپنی ذاتی رائے ہے جو جمہور امت کے خلاف ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سمجھے کہ نبی نے 19 دن ٹھہر کے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو اس سے زیادہ ٹھہرنے پر 4 ہیں ورنہ 2 ہیں. حالانکہ نبی 19 دن ٹھہرے تھے, پہلے سے آپ کا 19 دن کا ارادہ نہیں تھا. جب ارادہ نہ ہو تو پھر آپ جتنے دن بھی ٹھہریں. چلیں. حضرت حفص بن عاصم فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھائیں, اس کے بعد اپنی سواری کی طرف آ کے بیٹھ گئے تو لوگ نوافل میں مشغول ہو گئے. آپ نے فرمایا لوگ کیا کر رہے ہیں, یعنی سنتیں پڑھنے لگے لوگ, یہ سبحونا یعنی سنتیں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ کہنے لگے اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی میں پوری نماز نہیں پڑھا لیتا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں تو آپ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور ابو بکر عثمان اور عمر بھی, متفقون علیہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن خوب سمجھ لیں سفر میں جو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے, ایک سفر دیر آر 2 ٹائپس آف سفر. ایک ہوتا ہے ٹریولنگ کے دوران, اس میں انسان میں تھکاوٹ ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تو اس میں سنت موقدہ چھوڑ دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ نے کہیں اسٹے کر لیا, کہیں قیام کر لیا آپ نے, جیسے 15 دن سے کم کی نیت سے قیام کر لیا, تو اب آپ اطمینان اور سکون میں آ گئے تو پھر سنت موقدہ بن جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت موقدہ کا تعلق مشقت حقیقیہ سے ہے. وہ حضر میں بھی اگر آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, اور سنتیں اور جو فرائض کے جو قصر ہے نا اس کا تعلق ہے مشقت حکمیہ سے. حکمیہ کا مطلب یہ ہے کہ سفر ہی مشقت ہے, بس چاہے اس میں مشقت نہیں بھی ہو تو بھی 2 کرنی پڑیں گی آپ کو. تو اس لیے جو صحیح فتویٰ جو قول ہے مفتہ بھی وہ یہی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ٹریولنگ کے دوران ہیں, ٹرین میں, جہاز میں, اونٹ پہ, گھوڑے پہ, کہیں بھی جا رہے ہیں آپ سفر پہ, تو راستے میں آپ سنتیں چھوڑ دیں سوائے فجر کے, اور وطر بہرحال پڑھنے پڑیں گے. وہ نبی سے بھی ثابت ہیں اور عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہیں کہ وطر وہ لازمی پڑھا کرتے تھے. اور فجر کی 2 سنتیں جب اس کی بہت زیادہ تاکید ہے, لیکن وہ بھی اگر نہیں ہوتی, بہت سخت نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے تو وہ بھی چھوڑ دینی چاہیے. تو فرض کسی قیمت پہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. چلیں. کیونکہ نبی سے نا سنتیں پڑھنا بھی ثابت ہے سفر میں, تو اس کی تطبیق کسی طرح سے ہوگی کہ اگر آپ سکون میں, اطمینان میں, کوئی جلدی نہیں ہے. بعض لوگ صوفی لوگ سفر میں ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ ٹینشن بن جاتے ہیں, اتنی لمبی لمبی سنتیں شروع کر دیتے ہیں, ان کی وجہ سے سب کو سفر میں تاخیر ہوتی ہے. تو ساتھیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. سفر میں سنتیں میں قصر نہیں ہوتا, سنتیں ہیں تو پوری ہیں, نہیں تو نہیں ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جہاں بھی توجہ ہوتی سواری کی. یومی ایما ان صلاۃ اللیل الا الفرائض. اچھا اوپر والی حدیث, یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیر ویجمع بین المغرب والعشاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی پشت پر ہوتے یعنی مسافر ہوتے تو ظہر اثر میں جمع کرتے اور مغرب عشاء میں جمع کرتے. یہ پہلے بتا چکا ہوں احناف کے ہاں جمع کرنے کا مطلب کیا ہے, اس بارے میں بھی بہت واضح احادیث موجود ہیں کہ یہ جمع کا مطلب قضا کرنا نہیں ہوتا تھا, بلکہ ظہر کو مؤخر کیا اثر کے قریب اور پھر اثر فوراً پڑھ لی, جس کو جمع سوری کہا جاتا ہے. چلیں. ایک حدیث ذخیرہ احادیث میں احناف کے مسلک کی تعویل قبول نہیں کرتی, مگر وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے. اس کی سند پر اختلاف ہے, اس کی شراف ہے, اس کو صحیح کہتے ہیں حنفیہ, اس کی سند پہ کلام ہے. تو اگر وہ کلام نہ ہوتا تو پھر وہ حدیث واضح ہوتی. چلیں. واضح ہو سکتی تھی, وہ بھی بہت واضح نہیں ہے. چلیں. آ رہی ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے سفر میں جہاں بھی سواری کا رخ ہوتا, اور رات کی نماز میں بھی نماز پڑھتے اشارے کے ساتھ, یعنی رکوع ایسے تھوڑا جھک گئے, سجدے میں اور زیادہ جھک گئے, سوائے فرائض. ویوتر علی راحلتہ, اور اپنی سواری پر وطر بھی پڑھتے تھے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب وطر واجب نہیں ہوئے, کیونکہ نبی کی حدیث ہے ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا, وہ وطر ہے. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی پہلے سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, پھر ان سے ہی سواری سے اتر کے پڑھنا بھی ثابت ہے. وطر نوافل پورے انہوں نے سواری پر پڑھے اور وطر اتر کے پڑھے, کیونکہ وطر کا وجوب بھی تدریجاً ہوا ہے, شروع میں نہیں تھا بعد میں ہوا ہے. تو پھر وطر بھی احناف کے ہاں کھڑے ہو کے پڑھنا, کیونکہ فرض کے حکم میں ہے وہ. تو فرض نماز سفر ہو یا حضر زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گی,
قبلے کی طرف رخ بھی کرنا لازمی ہے, قیام بھی ضروری ہے, لیکن نوافل سفر میں ہو یا حضر میں ہو, اس میں سفر کی قید بھی نہیں ہے. ہر صورت میں سواری پر جہاں بھی آپ سواری کا رخ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹرین میں, جہاز میں, بس میں, گاڑی میں, رکشے میں آپ نیت باندھ سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن باوضو ہونا ضروری ہے. چلو آگے. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کام کیے, نماز میں قصر بھی کیا اور اتمام بھی کیا. رواہ فی شرح السنہ. ہم یہ کہتے ہیں اتمام اس وقت کیا ہے جب سفر میں آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہو, کیونکہ نیت ایک امر باطن ہے نا, اور قصر اس وقت کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت نہ کی ہو, دیگر روایات کے پیش نظر. چلیں. عمران بن حسین فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک تھا اور فتح مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 18 راتیں ٹھہرے آپ, لیکن 2 رکعتیں پڑھتے رہے, اور آپ فرماتے رہے اے اہل بلد تم 4 رکعتیں پڑھو, اس لیے کہ ہم مسافر ہیں. تو یہ بھی وہی بات ہے 18 دن اس نیت سے کہ آپ کنفیوژن میں تھے نا کہ آج جانا ہے کل جانا ہے. چلیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے سفر میں 2 رکعتیں پڑھی, اس کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھی. دیکھو تو سفر میں 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہو گیا, یعنی سنتیں پڑھنا بھی ثابت ہو گیا. جی. اور میں نے حضر میں بھی جو پڑھی تو حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی, یعنی سفر میں ظہر کی بھی 2 رکعتیں بھی اور سنتیں بھی 2 رکعتیں, اور حضر میں سنتیں تو 2 ہی رہیں لیکن فرض 4 ہو گئے. چلیں. تو اس کا تذکرہ نہیں ہے نا, یعنی یہ تو بات سنت بعدیہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. چلیں. عصر کا بھی یہی. ہاں مغرب کی نماز سفر یا حضر میں 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. چلیں. حدیث نمبر 1344. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اذا زاغت الشمس, جب سورج غروب ہو جاتا, ڈھل جاتا, زاغا کا معنی اچھی طرح جب سورج ڈھل جاتا, قبل ان یرتحل, تو آپ اگر یعنی سورج کی ڈھلان ہو جاتی آپ کے سفر سے پہلے, تو پھر آپ کیا کرتے, جمع بین الظہر والعصر, ظہر اور عصر میں جمع کرتے. لیکن یہ ڈھلان کے بعد ہوتا تھا یہ عمل. ہم یہ کہتے ہیں یہ وہی ٹائم ہے جب عصر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا تھا, تو اس وقت آپ کیا کرتے, پہلے ظہر عصر پڑھتے پھر کوچ کرتے, اور اگر پہلے کوچ کا وقت ہو جاتا تو پھر کوچ پہلے کرتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے لیے نزول کرتے. یہ کتنی زبردست دلیل ہے احناف کے مسلک کی. اگر اس طرح اجازت ہوتی جس طرح آج کل اہل حدیث کرتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوچ کا وقت پہلے ہو رہا ہے یا بعد میں ہو رہا ہے. بھائی ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر عصر پڑھ لی جاتی, پھر کوچ کرتے نا. بھائی کوچ کا ٹائم پہلے ہو رہا ہے تو ظہر عصر کے لیے بیچ میں اترتے, بعد میں ہو رہا ہے تو پہلے ظہر عصر پڑھتے بعد میں کوچ کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اگر یہ اس طرح سے جائز ہوتا جس طرح آج کل ایک رواج چل پڑا ہے, اس کی اتنی عمومی اجازت ہوتی, اس طرح سے اجازت ہوتی, تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوچ کا ٹائم پہلے ہوا یا بعد میں ہوا ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی فوراً, یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی نا کہ درمیان میں ٹائم ہوگا تو ہم درمیان میں اتریں گے. بھائی ٹائم تو ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی ہو چکا ہے, تو آپ ہر قیمت پہ آپ پہلے جمع بین الصلاتین کریں, اس کے بعد آپ سفر کریں. سمجھتے ہو؟ ہاں ظہر کی نماز آخری ٹائم پہ. چلیں. مغرب میں بھی ایسا ہی کرتے, اگر کوچ پہلے کرنا ہوتا تو پھر درمیان میں اترتے, کوچ بعد میں کرنا ہوتا تو پہلے مغرب عشاء جمع کرتے اس کے بعد نکلتے. سمجھتے ہو؟ جی. حضرت انس روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور جب نفل نماز کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کو قبلے کی طرف اپنی اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کر کے تکبیر کہتے, پھر جہاں بھی اونٹنی کا رخ ہوتا اس کی پرواہ نہ کرتے. تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ تکبیر تحریمہ کے وقت قبلے کا اہتمام کر لیا جائے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. سفر میں تکبیر تحریمہ کے وقت بھی قبلے کا اہتمام ضروری نہیں ہے. آسان ہے. چلیں. 1347. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھی, حضرت ابو بکر نے بھی, حضرت عمر نے بھی, حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت کے شروع میں بھی, پھر حضرت عثمان نے ایک دفعہ کیا ہوا جب حج کا موقع آیا تو مینا میں 4 رکعتیں پڑھی.
تو عبداللہ بن عمر نے بھی امام کے ساتھ 4 پڑھ لیں، اور جب اکیلے پڑھتے تھے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان نے جو 4 پڑھی نا، تو عبداللہ بن مسعود نے بھی اس پر اعتراض کیا، کہا کہ اللہ یہ تو نبی نے ہمیشہ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور ابو بکر عمر نے بھی، تو یہ آپ نے کیا کر لیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی اعتراض کیا تھا حضرت عثمان۔ تو اس کا آگے جواب ہے حدیث میں کہ انہوں نے تعویل کی، کیا مطلب؟ انہوں نے اقامت کی نیت کر لی تھی، ورنہ حضرت عثمان کیسے صحابہ کا عمل چھوڑ سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مینا میں جو 2 رکعتیں ہیں یہ حج کا کے رکن میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہیں، تو میں مسافر رہا نہیں ہوں، اقامت کی نیت کر لی تھی اس لیے۔ چلیں، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نمازیں جو اصل میں فرض ہوئی تھی نا، 2 ہی فرض ہوئی تھیں، 2 رکعتیں سفر یا حضر میں، لیکن کیا ہوا کہ سفر کی نماز اپنے حال پہ چھوڑ دی گئی اور حضر کی نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ کیا گیا۔ یہ بھی احناف کی مضبوط دلیل ہے کہ سفر میں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ 2 کی 4 پڑھو۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ اصل تو 2 ہی رکعتیں فرض ہوئی تھیں، وہ تو حضر میں 4 کی گئی ہیں، سفر کو تو اپنی اصل پہ رکھا گیا ہے، اس کو مجازن قصر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ چل بھائی، حضرت زہری کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت عروہ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کو کیا ہوا، وہ 4 رکعتیں کیوں پڑھتی ہیں سفر میں؟ تو انہوں نے فرمایا وہ وہی تعویل کرتی ہیں جو عثمان نے تعویل کی۔ شوافع اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ 4 پڑھتی تھیں نا، تو اس میں 4 بھی جائز ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر 4 جائز ہوتی تو یہ آگے یہ نہ کہا جاتا حضرت عائشہ بھی تعویل کرتی تھیں، اقامت کی نیت کرتی تھیں یا کوئی اور تعویل، بلکہ سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ سفر میں 4 بھی جائز ہیں۔ سمجھتے ہو؟ متفق علیہ حدیث۔ چلو آگے۔ عبداللہ بن عباس روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نبی کی زبان سے تم پر فرض کر دیا ہے اقامت میں 4 رکعتیں اور سفر میں 2 رکعتیں، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت، جنگ کی حالت میں 1 رکعت۔ تو 1 رکعت سے 1 رکعت نہیں ہے، یعنی جماعت کے ساتھ 1 رکعت اور ایک اخفل طریقے سے، جیسے کہ قرآن میں تذکرہ ہے اس کا۔ مجاہدین کو اللہ نے خصوصی پروٹوکول دیا ہے نماز کے بارے میں کہ 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھیں، 1 رکعت آگے میدان جنگ میں چلتے پھرتے پڑھیں، سواری پہ بیٹھ کے، ٹینکوں پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ آج کل یہ سب سنتیں ختم ہو چکی ہیں، مجاہدین نماز ہی پڑھ لیں، بڑی بات ہے۔ چلو ٹائم بھی نہیں ہے، بم آئے گا۔ آج 4ویں روایت حضرت مالک فرماتے ہیں عبداللہ بن امام مالک فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کی خبر پہنچ، اس سے اوپر والی حدیث عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 رکعتیں وہما تمام غیر قصر، اور یہ 2 رکعتیں مکمل ہیں، قصر نہیں ہے ان میں، یعنی یہی قصر نہیں کہلائیں گی، یہ یعنی پوری یہی 2 رکعتیں ہی کہلائیں گی۔ والوتر فی السفر سنت، وطر بھی سفر میں سنت ہے۔ سنت اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے، صحابہ کے دور میں سنت کا لفظ فرض، واجب، سنت سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چلیں آگے۔ مکہ اور طائف کے درمیان آپ قصر پڑھا کرتے تھے، اور ماں بین مکہ و عصفان بھی آپ قصر، اور مکہ اور جدہ کے درمیان بھی قصر پڑھتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں ذالک 4 برود، یہ 4 برود ہیں۔ برود برید کی جمع ہے، برید 2 فرسخ کو کہتے ہیں، 1 فرسخ 4 میل کو کہتے ہیں، 4 فرسخ کو، اور 1 فرسخ 2۔ اچھا والا میں پورا پہاڑا سنا رہا تھا اس نے درمیان میں۔ دیکھو ایک برید کہتے ہیں 4 فرسخ کو، اور 1 فرسخ ہوتا ہے 4 میل، اور 1 میل ہوتا ہے 3 میل، اور 1 میل ہوتا ہے 4000 ہاتھ۔ اناف کے ہاں سیدھی سی ایک اصول ہے کہ بھائی 3 دن 3 راتوں کا سفر جب بھی آپ نے کیا ہے تو اس میں سفر کی نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، 3 دن 3 راتوں کا سفر۔ تو علماء دیوبند نے یہ کر کے دیکھا تھا، 3 دن 3 راتوں کا سفر کیا تو کتنے کلومیٹر بنتا ہے، اس کو آج کی زبان میں کلومیٹر میں ناپ لیا، تو پبلک کے لیے کیا ہو گئی آسانی۔ تو وہ 78 اشاریہ چند کلومیٹر، یعنی تقریباً 77 اشاریہ چند کلومیٹر بنتا ہے، 77 اشاریہ 7-8 کلومیٹر، وہ 78 ہی ہوتا ہے سمجھو۔ تو اس کو وہ انہوں نے اس طرح سے ناپ کے آسانی کر دی ہے۔ چلیں، برانی عن البرائی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 سفر کیے ہیں، اور میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ترک رکعتین اذا زاغت الشمس قبل الظہر۔ یہ حدیث غریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کو چھوڑ دیا جب سورج غروب ہوا ظہر سے پہلے، یعنی ظہر سے پہلے 2 رکعتیں آپ نے نہیں پڑھی۔ اچھا ما ترکا کبھی نہیں چھوڑی، یعنی لازمی یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ چلیں، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے عبید اللہ کو دیکھا سفر میں سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی اضافی نماز، تو ان پہ کوئی نکیر نہیں کی انہوں نے۔ کوئی پڑھنا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے ساتھیوں کا خیال کریں، آپ اپنی جتنے نوافل پڑھو پبلک کو پریشان نہ کرو۔ آپ
جمعہ کا باب الفصل الاول. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون السابقون، ہم بعد میں آنے والے ہیں لیکن جنت قیامت میں سب سے سبقت کرنے والی قوم ہے. یہ امت دنیا میں سب سے بعد میں آئی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی. بیدی انہم، ہاں سوائے ایک فضیلت اہل کتاب کو حاصل ہے، وہ کیا ہے کہ اوت الکتاب من قبلنا، اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب کی دی گئی ہے اور ہمیں بعد میں دی گئی ہے. ثم هذا یومهم الذی فرض علیہم، پھر یہ جو دن ہے نا جمعے کا دن کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا یہ ان پر فرض کیا گیا تھا. فاختلفوا فیہ، ان کا اس میں اختلاف ہو گیا، لہذا اللہ نے ہمیں اس میں ہدایت دی. کیا مطلب اللہ ان پر بھی جمعے کے دن فرض کرنا چاہتے تھے لیکن یہ اللہ نے خود متعین کرنے کے بجائے ان پہ چھوڑ دیا کہ اجتہاد کرو. تو انہوں نے کیا کیا، جمعے کے بجائے ہفتے کے دن کا انتخاب کر لیا یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے انتخاب کر لیا اتوار کے دن کا. تو صحیح جو دن اللہ کی نظر میں مبارک تھا وہ جمعہ تھا جس کی اللہ نے ہمیں توفیق دی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کا اس لیے کیا کہ تورات انجیل اور قرآن، تورات انجیل میں بھی ہے یہ بات اور قرآن میں بھی اشارتاً ہے کہ اللہ نے 7 دنوں میں 6 دنوں میں آسمان زمین کو بنایا اور ہفتے کے دن اللہ نے آرام کیا. تو یہودی کہتے تھے ہفتے کے دن پھر چھٹی کا دن ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے. قرآن میں آتا ہے اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنائی، تو کروڑوں سالوں میں جا کے بنی ہے. بگ بینگ تھیوری نے اس نظریے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. 1 سیکنڈ کے اندر وہ کچھ ہوا اس کائنات میں، جب یہ دھماکہ ہوا تھا 1 سیکنڈ میں وہ کچھ ہوا ہے جو کروڑوں سال میں نہیں ہو سکا. کہتے ہیں نا یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، یہ کیا ہے کہ یہ کائنات پوری سمٹی ہوئی تھی ایک ایسے ذرے میں جو ذرے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا تھا، کثافت کے لحاظ سے سب سے زیادہ تھا. یعنی یہ پوری کائنات میں جتنا مادہ ہے نا، سورج چاند ستارے کیا کہ چاہے ساری سمیٹ کے آپ پریس کر کے اس کو ایک چھوٹے سے اتنے چھوٹے ذرے میں لاؤ کہ اس سے چھوٹا ذرہ نہیں ہو سکتا. یہاں سے اس کائنات کا یہ نقطۂ آغاز ہے. اور اس میں جو دھماکہ ہوا نا بہت زوردار پاورفل قسم کا، مادہ اینٹی مادہ سے ٹکرایا ہے، یہ انرجی پیدا ہوئی ہے. کیا ہوا ہے وہ تو سائنسدان ہی اپنی کھوپڑی، ان کی کھوپڑی اس کو زیادہ سمجھ سکتی ہے. تو اس سے جو انرجی پیدا ہوئی ہے نا، یعنی ایٹمی دھماکہ سمجھ لو آپ اس کو، انرجی اتنی پیدا ہوئی ہے کہ سورج میں جتنی گرمی ہے نا اس سے ارب گنا زیادہ ہیٹ پیدا ہوئی ہے. سمجھتے ہو؟ تو اتنے سے دھماکہ، اور سیکنڈ کو بھی سائنسدانوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. سیکنڈ کے 10 حصے کیے جائیں یا 20 حصے کیے جائیں تو اس سے پہلے والے میں یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. تو اس لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ 6 دنوں میں اللہ فسواہن 7 سماوات، اللہ تعالیٰ ہی بنا بنو کے فارغ ہو چکا تھا. چلے بھائی بن گئی کائنات، تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ پھر اس میں تغیرات ہوتے رہے، کروڑوں سال میں ہوتے رہے، اس میں کیا جا رہا ہے. فسواہن 7 سماوات. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے ولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھولا ہے. اس میں بھی اشارہ ہے اسی نظریے کی طرف. اور والسماء بنیناہا بأیدی وإنا لموسعون، کہ ہم نے آسمان کو مضبوطی سے بنایا اور اس کو ہم کشادہ کرتے چلے جا رہے ہیں. موسعون. تو یہ سائنسدان کہتے ہیں جو لائٹ جب آپ کی طرف آتی ہے تو نیلے رنگ کی ہوتی ہے، آپ سے دور جا رہی ہوتی ہے تو سرخ رنگ کی ہوتی ہے، ستاروں کہکشاؤں کی. تو جتنی اوپر سے لائٹیں آ رہی ہیں سرخ ہو رہی ہیں، وہ سرخی آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کائنات کیا کر رہی ہے، یہ مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور اس بات کا بھی سائنسدان اعتراف کرتے ہیں کہ یہ عمل ریورس بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ پھیلتے پھیلتے ایک وقت آئے گا دوبارہ وہی دھماکے شروع ہو جائیں گے، واپس وہیں آ جائیں گے. دنیا گول ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں آگے. چلو آگے پڑھو. شکریہ آپ کا. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے نا، کیا کریں فضول. کیا؟ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم سب سے بعد میں دنیا میں آئے، جنت میں سب سے پہلے. اس امت کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آخری نبی کی وجہ سے فضیلت دی ہے. چلیں، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، جس میں آدم کو بنایا گیا، جس میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں سے نکالا بھی اسی دن گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن واقع ہوگی. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کوئی بھی اللہ سے خیر طلب کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. متفق علیہ. اور مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ بہت تھوڑے وقت کی گھڑی ہے. اور ایک روایت میں کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس میں کوئی بھی مسلمان کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، تھوڑی قائم یصلی، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو، اور نماز میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں. سمجھتے ہو؟ نماز کے دوران وہ دعا قبول ہوتی ہے. چلیں، تشہد کے آخر میں دعا مانگے جی. لیکن آگے ایک طویل حدیث میں اس کی تشریح آ رہی ہے. کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ گھڑی امام کے نماز مکمل ہونے سے پہلے، امام جب خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھے اور نماز مکمل ہونے تک کے درمیان میں گھڑی ہے وہ.
دونوں روایتیں ملتی ہیں عصر کے بعد بھی اور یہ والی بھی. تو یہ امکان ہے کہ بعض جمعے میں وہ والی گھڑی ہوتی ہے اور بعض جمعہ میں عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہو. چلیں آگے. یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لیے وہ گھڑی جمعے کے دن ہوتی ہو, جمعے کے ٹائم پہ, اور بعض لوگوں کے لیے عصر کے ٹائم پہ ہوتی ہو. چلیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں کوہ طور پہ گیا, کہیں گئے ہوں گے سفر کے دوران, تو میں کعب الاحبار, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے نبی کی زیارت تو نہیں کی تھی مگر مسلمان تھے. تو حضرت ابو ہریرہ ان سے تورات کے بارے میں بہت پوچھا کرتے تھے. احبار ہے نا, حبر کی جمع, حبر یہودیوں کے بڑے علاموں کو کہا جاتا تھا. تو فجلست معه, میں ان کے پاس بیٹھ گیا, تو میں نے فحدثنی یعنی توراۃ, وہ مجھے تورات کے بارے میں بتانا شروع کر دی انہوں نے, اور میں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتانا شروع کر دیں. تو کہہ رہے میں نے ان کو ایک دن حدیث بتائی, میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کے دن ہے, جس میں آدم کو بنایا گیا, آدم علیہ السلام کو, اسی میں آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے, اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی, اسی دن ان کی موت واقع, اسی دن قیامت واقع ہوگی. اور جتنے بھی زمین میں جانور ہیں وہ جمعے کے دن مسیختن بھی ہے, مسقیتن بھی ہے, مسیختن بھی ہے, تینوں الفاظ آتے ہیں. مسقیتن کا مطلب کان لگا کے رکھتے ہیں کہ جمعے کی قیامت آئے گی, انتظار میں ہوتے ہیں. اور مسیختن کا مطلب سین کو سواس سے بدل گیا, چیخ, اس کا سیخ سے, سیخ کا معنی آواز نکالتے ہیں. من حین تصبح حتی تطلع الشمس, جس دن صبح صادق ہوتی ہے سورج کے طلوع ہونے تک. شفقا من الساعۃ, قیامت کے خوف سے, یعنی جانوروں کو تھوڑا بہت اس کا ادراک ہوتا ہے. جمعے کے دن قیامت آئے گی نا, تو ہر جمعے کے دن جانوروں میں تھوڑا بہت ادراک, جو بھی اللہ نے ان کے حساب سے شعور رکھا ہے وہ ان کو ہوتا ہے کہ قیامت واقع نہ ہو جائے, مگر جنات انسان کو یہ ادراک نہیں ہوتا. وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم, اور جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اس وقت نماز پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے. حضرت کعب نے فرمایا کہ یہ ہر سال میں ایک دن ہوتا ہے یہ گھڑی, یعنی گویا ابو ہریرہ کی بات کا انکار کیا کہ نہیں یہ روزانہ نہیں ہوتی بلکہ ہر سال میں ایک دن ہوتی ہے, یہ یعنی ہر جمعے کو نہیں ہوتی بلکہ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہیں, میں نے کہا کہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. تو حضرت کعب نے تورات پڑھنا شروع کر دی, اور تورات پڑھنا شروع کر کے کہا کہ صدق رسول اللہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. انہیں تورات میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. اچھا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن سلام سے ملا, وہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے. تو میں نے کعب الاحبار کی اپنے ساتھ جو مجلس ہوئی تھی اس کا تذکرہ کیا, اور جمعے کے دن کے بارے میں جو میں نے ان کو حدیث سنائی تھی اس کا تذکرہ کیا. تو میں نے کہا کہ کعب نے تو یہ کہا ہے کہ وہ ہر سال میں ایک دن ہوتی ہے وہ گھڑی, یعنی جمعے کو نہیں, وہ تو ہر سال میں کوئی بھی ایک دن ہوتی ہے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کعب نے غلط کہا, کذب کعب. دیکھو یہ کذب کا لفظی ترجمہ تو جھوٹ بولنا ہے, لیکن جب کوئی غلط بات ہوتی تھی چاہے وہ اجتہادی خطا ہو, اس کے لیے بھی کذب کا لفظ استعمال ہوا ہے, سمجھتے ہو. اس کا مطلب کعب نے, یعنی جب شدت سے نفی کی جائے گی نا تو پھر یہ کہا جائے گا کذب کعب, کعب نے 100% غلط کہا. فقلت له ثم قرأ کعب التوراۃ, کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر کعب نے ایک دفعہ کہا پھر رجوع بھی کیا, کیونکہ جب تورات. تو عبداللہ بن سلام سے آپ ملے, انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہو گیا تھا نا. حضرت عمر نے فرمایا اخبرنی بہا ولا تظن علی, کہ آپ مجھے اس گھڑی کا بتائیں اور اس میں بخل نہ کریں. تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا آخر ساعۃ فی یوم الجمعہ, جمعہ کے وقت میں آخری ساعت ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب نماز پڑھی جائے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے, تو جمعے کے دن آخری ساعت تو مغرب کے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے, وہ تو نماز پڑھنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. فقال ابو ہریرہ فقلت کیف تکون آخر ساعۃ فی یوم الجمعۃ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصادف عبد مسلم وهو یصلی فیہا. نبی نے تو فرمایا جس اس وقت نماز پڑھتا ہے انسان اور دعا مانگتا ہے تو اس وقت تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کیا نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو وہ بھی نماز ہی پڑھ رہا ہے, تو جو مغرب کے انتظار میں مغرب سے پہلے آ کے بیٹھ جائے گا اس دوران دعا مانگے گا تو وہ نماز کے دوران ہی دعا کہلائے گی. تو بھائی قال ابو ہریرہ فقلت بلا, کیوں نہیں, نبی نے تو فرمایا فہو ذلک, تو انہوں نے فرمایا پھر یہی ہے. رواہ مالک و ابو داؤد. اس کا مطلب کیا پتہ چلا کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد عصر سے مغرب تک مسجد میں رہنا چاہیے اچھے بچوں کی طرح. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت بھی زیادہ ہے. انہی دونوں حدیثوں کی وجہ سے ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب درود شریف اور دعا میں گزارتے ہیں. سمجھتا ہے. حضرت انس روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو گھڑی ہے نا جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو تلاش کرو جس کے بارے میں امید ہے کہ وہ عصر سے غروب آفتاب تک ہو. امید کا لفظ استعمال کیا کیونکہ نبی نے خود یہ بھی بتایا کہ جمعے کی نماز کے وقت کی گھڑی ہے وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے یقینی کوئی بھی نہیں ہے, ان میں امید کی جا سکتی ہے. اور اسلام کا مزاج ہے کہ جب کسی وقت میں بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑی سی اپنے بندوں کو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں تھوڑی سی, تاکہ جو عاشقین ہیں جو ثواب کے متلاشی ہیں وہ تلاش کریں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے.
چلیں. اور آپ نے فرمایا کہ اس میں قیامت قائم ہوگی اور اس میں حشر برپا ہوگا, اور صاعقہ کا مطلب پہلا سور اور دوسرا سور بھی اسی میں پھونکا جائے گا, لہذا مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو اس میں, اور تمہاری درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحیح حدیث صحیح ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیفا, آپ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ وقد علمتا, آپ تو زمین میں ختم ہو چکے ہوں گے, آپ کی جسم تو ختم ہو چکا ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے بلیتا, وہ مطلب وہی ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر کا جسم کبھی بھی زمین نہیں کھاتی. یہ تو آج شہداء کا اتنا دیکھا گیا ہے, تو پیغمبر تو بطریق اولا. اتنے شہداء ہیں جن کے جسم خراب نہیں ہوتے, لیکن یہ لازمی حصہ نہیں ہے شہداء کے بارے میں. شہداء کا جسم خراب بھی ہو سکتا ہے, کسی کا خراب ہو گیا تو اس کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے, بلکہ عین ممکن ہے اس کی بڑی قربانیوں کہ اللہ نے اس کے جسم کو بھی قبول کر لیا. سمجھتے ہو؟ چلو. قرآن میں آتا ہے نا یوم موعود بھی آیا, یوم مشہود بھی آیا. تو یوم موعود سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا. یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے, اور شاہد و شاہدی و مشہود ہے نا, شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے. اور کوئی دن اس سے افضل نہیں ہے, اور اس دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں انسان اللہ سے دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو, اور پناہ مانگے وہ دعا وہ اس کو پناہ نہ دی جائے. چلے الفصل الثالث. عن ابي لبابة بن عبد المنذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعة سيد الايام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا ہے, یہاں تک کہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی. یہ مبالغتاً فرمایا کہ بعض جہاد کے لحاظ سے, ورنہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن حدیث میں عادت ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے کہ جب کسی چیز کی آپ ترغیب دیتے ہیں تو بعض جہاد کے لحاظ سے اس کو دوسروں پر بھی, جیسے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر بھی فضیلت مت دو کیونکہ موسیٰ عرش کو سب سے پہلے پکڑ کے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن, میرے سے بھی پہلے. تو یہ جزوی فضیلت ہے, ورنہ نبی نے خود فرمایا کہ انا سید ولد آدم, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کا سردار بنائے. تو یہ جزوی فضیلت. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس جز کی فضیلت کی ضرورت کیا ہے؟ موٹیویشن کے لیے, ترغیب دینے کے لیے کہ اس کو ہلکا نہ سمجھو جمعے کے دن کو. چلیں, اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا اور اسی میں جنت سے نکالا. چلیں, اور زمین فرشتے آسمانوں میں, زمین آسمان پہاڑ سمندر یہ سب جمعے کے دن خوف زدہ ہوتے ہیں. کس بات سے؟ کس لیے کہ قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی. چلیں, حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں ایک انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, فرمایا جمعے کے دن کا بتائیں تو اس میں کیا کیا خیریں ہیں. تو آپ نے وہ 5 باتیں بتائیں جو پچھلی حدیث میں. چلیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جمعہ کو جمعہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس دن آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندا گیا, اس دن صاعقہ اور باسا میدان حشر اور پہلا سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا. فیہ البطشہ, اور جو اللہ کی پکڑ ہوگی یہ اسی عطف تفسیری ہو سکتا ہے کہ وہی قیامت کی پکڑ مراد ہے, وہ بھی جمعے کے دن. اور اس میں آخری 3 گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس وقت کوئی اللہ سے دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو, اس لیے کہ درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی مجھ پر درود پڑتا ہے تو مجھ پر وہ پیش کیا جاتا ہے جب تک وہ درود سے فارغ نہیں ہو جاتا. تو میں نے عرض کیا, ابو دردہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کیا موت کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا یعنی کیا آپ کی موت کے بعد بھی یہ درود آپ پر پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کے جسم قبر پر حرام کر دیا, مٹی پر حرام کر دیا. فنبی اللہ حی یرزق, پس انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. چلیں, یہ حدیث اگرچہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے, اس میں ہے کہ جو بھی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جس کی مسلمان کی موت واقع ہوگی اللہ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھیں گے. سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, ہمارے فرماتے تھے اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہم اللہ سے امید لگا لیں, کیا جا رہا ہے بھائی, کہ جو جمعے کے دن موت ہو, جمعے کی رات کو موت ہو, اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے. اچھی چیزوں میں امید کا پہلو غالب رکھنا چاہیے, لیکن اس سے ایسی امید کے اعمال میں آدمی کمزور ہو جائیں, یا ایسا اس کو بیان میں کہنا کہ اب بڑے بڑے سنگروں کا انتقال جمعے کے دن ہو رہا ہے تو یہ جنت میں چلا گیا, تو اس سے ایک امید لگ رہی ہے لیکن جو گناہوں کے لوگوں کو ترغیب ہو رہی ہے وہ بھی تو دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے نا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی بڑے گلوکار جو ساری زندگی بدماشیوں میں ناجائز چیزوں میں مبتلا رہا, تو ایسے موقع پہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پھر اس کی تعریف جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ پھر تو اللہ نے ڈرایا ہے کہ اب تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے.
تو اعتدال کی راہ بہت ضروری ہے، افراط و تفریط ٹھیک نہیں ہے۔ وعن ابن عباس انه قرأ اليوم اكملت لكم دينكم، جو دین پہ آنا چاہے نا، کتنا بڑا گناہ گار ہو، اس کے بارے میں شریعت کی تعلیم ہے، اس کو امیدیں دلاؤ۔ جو آنا چاہ رہا ہے، چاہے 100 انسانوں کا قاتل بھی ہے، وہ بھی ایک عالم کے پاس آیا نا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو امیدیں دلائی گئی ہیں تیری توبہ قبول ہوگی۔ کون حائل ہے تیری اور اللہ کے درمیان؟ لیکن جو نہیں آنا چاہ رہا، اس کے بارے میں شریعت کے مزاج بالکل الٹ ہے، اس کو ڈرانے کا پہلو ہے، سمجھتے ہو نا؟ اور خاص طور پہ عوام کے سامنے ایسے بڑے بڑے گناہ گاروں کی تعریفیں کرنا یہ بہت خطرناک ہے، اس سے گناہ پر ترغیب ملتی ہے جو مزاج نبوت نہیں ہے۔ چلیں، عن ابن عباس